بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات اسلامی طریقہ کیا ہے اس کا، یعنی جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور یقین رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ واضح الفاظ میں ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر کبھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ میں ایک ایک کر کے حل کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب سہاگ رات میں پہلی رات میں شوہر کمرے کے اندر داخل ہو تو اب جو ہے سلام کرے۔ جب اندر جائے، نمبر ایک بتا رہا ہوں، جب کمرے کے اندر جائے، بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے سلام کرے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، اس کے بعد بیوی کے پیشانی کے بال کو، جو یہاں پیشانی ماتھے کے اوپر والا حصہ، اس بال کو پکڑ لے، پکڑ کے جو ہے دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ دعا مختصر ہے، حدیث میں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ اس دعا کو چھوٹی سی دعا ہے، یاد ہو تو پڑھ لے، یاد نہیں ہو تو لکھ کر رکھے، اس کو دیکھ کر پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر تین، اس کے بعد وضو وغیرہ ہو تو وضو ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو وغیرہ کر لے۔ اب وضو کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں جو ہے پریشانی کو دور کر دے، اور ہمیں جو ہے آپس میں میاں بیوی میں دونوں دعا کریں کہ محبت عطا فرما، ہمیں جو ہے نیک اولاد عطا فرما، اس طرح کر کے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپس میں دعا ہوتی ہے اس طرح دعا کریں۔ اور جو نماز پڑھیں گے وہ شکرانے کی نیت سے پڑھیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ مرد الگ پڑھے، عورت الگ پڑھے، یہ بھی اپنی نماز پڑھے 2 رکعت، وہ بھی 2 رکعت، 2 رکعت پڑھیں گے، یہ بھی 2 رکعت پڑھے گی، وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت پڑھیں گے۔ سمجھ پا رہے ہوں گے، میں بات بالکل صاف بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو 2 رکعت پڑھیں گے، اگر چاہیں گے مرد جماعت کر کے پڑھا سکتا ہے، آگے کھڑا ہو کے، مرد عورت جو ہے پیچھے پڑھے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر نوجوانوں کی داڑھی وغیرہ ہوتی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز مکروہ بھی ہو جائے گی، اسی لیے جو ہے بہتر یہی ہے، میں تو بتاتا بھی یہی ہوں کہ اکیلا پڑھیں، تنہا پڑھیں، یہ بھی اپنی نماز پڑھے، وہ بھی اپنی نماز پڑھے، دونوں تنہا پڑھیں۔ تو اس طرح کر کے دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہ دعا کریں، آپ یہ بھی اپنی دعا کریں، وہ بھی اپنی دعا کریں۔ اور اس کے بعد نمبر 4، پہلی رات میں جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے اگر جمع نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے ولیمے کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس طرح کا سب غلط باتیں ہیں۔ پہلی رات میں ہم بستری کرنا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، کوئی جو ہے ضروری کا درجہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 یہ سمجھیے گا، اگر بیوی کو رغبت ہے، اندازہ کریں، ایسے تو نہیں ہے کہ بیوی پہلی رات میں کھلے عام کہے گی ہاں ہم بستری کریں گے، اندازہ کریں، غور کریں۔ اگر واقعتاً جو ہے محسوس ہو کہ ہم بستری کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بھی جو ہے ہم بستری کرنے کی طرف رغبت رکھتی ہے، تو پھر آپ ہم بستری کر لیں، کوئی بات نہیں، اور کرنا چاہیے ایسی صورت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی رغبت نہیں ہے اور وہ جو ہے مطلب اب دیکھ رہے ہیں کہ موڈ نہیں ہے ہم بستری کرنے کا اس کا، کیونکہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، سمجھیے گا بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، گھر چھوڑ کے آئی ہے، اور سب اس سے الگ ہو گئے ہیں، اس کا دل تھوڑی نہ یہاں بھی لگے گا، پہلی رات ہے، اس کا دل جو ہے ادھر لگا ہوگا، اس کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ رغبت نہیں ہے یا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، نکاح کی وجہ سے ڈر کر جو اسے بخار وغیرہ ہو گئی ہے، ہم بستری نہ کریں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر رغبت ہے تو کریں ضرور، ورنہ پھر نہ کریں۔ دیکھیے اگر زبردستی ہم بستری، کوئی رغبت نہیں ہے، زبردستی ہم بستری کر رہے ہیں پہلی رات میں، اب ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اب عورت کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اچھا یہ مرد نکاح کرتے اسی لیے ہیں تاکہ ہم بستری کریں، جمع کریں، اسی لیے ہی نکاح کر رہے ہیں، یہ پہلی رات میں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اگر رغبت اس کی طرف سے بھی ہے تو پھر اس طرح کی بات اس کے دماغ میں نہیں آئے گی، تو یہ ایک مطلب سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جب جمع کریں گے، ایک تو جمع کی بات میں نے بتا دی ہے، اگر جمع کریں گے تو اس وقت ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیں۔ اگر کپڑے ابھی سطر وغیرہ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہے تو زبانی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کپڑے اتار چکے ہیں تو اب اس صورت میں دل ہی دل میں پڑھیں، زبان سے اس دعا کو نہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس دعا کو مرد بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے اور شوہر بھی پڑھیں، دونوں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جمع کریں اس وقت یہ خیال رکھیں قبلے کی طرف منہ نہ ہو، قبلے کی طرف چہرہ کر کے جمع نہ کریں، قبلے کی طرف پیر بھی کر کے جمع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں
मुकम्मल कपड़े उतार कर जिमा नहीं करें, पूरे दोनों, कुछ भी नहीं है कपड़ा वगैरह जिस्म पे, कहीं साइड वाइड पे कुछ नहीं है, पूरे नंगे होकर जिमा कर रहे हैं, ये भी मुनासिब और बेहतर नहीं है। अगर कपड़े उतार कर जिमा कर रहे हैं मुकम्मल, ये तो सही है, जिमा करते वक्त जो है मुकम्मल कपड़े उतारेंगे। तो इस तरह अगर कपड़े उतारते हैं, मुकम्मल कपड़े उतार देते हैं मुकम्मल, तो ऐसी सूरत में कम से कम एक चादर ऊपर से डाल लें, ऊपर से एक चादर डाल लें, ओढ़ लें, फिर उसके बाद जिमा करें, ये मुनासिब है। वरना जायज़ होने की बात है तो जायज़ है, मुकम्मल कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना ये जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, अपना जिस्म देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम चादर ओढ़ लेना ऊपर से, ये मुनासिब और बेहतर होने की बात है, ठीक है। और उसके साथ जो है पहली रात में जो बातचीत हुई हो, जो मियाँ बीवी में आपस में बात होती है, एक दूसरे को बताना, शौहर जाके अपने दोस्तों को बता रहा है और ये अपनी सहेलियों को बता रही है, सब हराम है, हराम याद रखिएगा, गुनाह कबीरा है, सख्त गुनाह है। अगर इस तरह की बातें पहली रात में क्या हुआ नहीं हुआ इसको उसको बताते रहना, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। आजकल ये आम हो रही है, आ जाती हैं सुबह सुबह सहेलियां पूछने के लिए क्या हुआ रात में, अब वो किस्सा कहानी शुरू, बिल्कुल हराम, गुनाह कबीरा है, याद रख लीजिए, मैं साफ साफ बताता हूँ आपको। और इसी तरह ये भी समझें कि जब जिमा करना जाए शौहर, महर जो रखा गया वो महर कम से कम अदा कर दे, महर अदा करने के बाद हम बिस्तरी करें, यह उसके लिए मुनासिब। अगर महर की बात हुई कि बाद में देगा तो बाद में भी दे भी सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन महर जितने जल्द हो सके देने की कोशिश करें, और बेहतर यही है कि हम बिस्तरी से पहले महर अदा कर दे, ठीक है। और अगर महर बाद में देगा, अभी नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में कम से कम कोई हदिया वगैरह, कोई तोहफा वगैरह बीवी को उस वक्त उस रात में दे दे, कम से कम खुश करने के लिए उसको, ठीक है। और इसी तरह ये भी याद रखें कि हम बिस्तरी के बाद मियाँ बीवी जो है जितने जल्द हो सके गुस्ल करने की कोशिश करें, गुस्ल करने की कोशिश करें। अगर नहा नहीं पाएंगे, गुस्ल नहीं कर पाएंगे फ़ौरन, तो कम से कम वज़ू कर लें, ठीक है। अगर वज़ू भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने शर्मगाह वगैरह को पानी वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ करें, फिर उसके बाद सो जाएं। लेकिन इतना ख्याल रहे फजर की नमाज जैसे न छूटे, फजर की नमाज कज़ा न हो, फजर की नमाज से पहले फिर गुस्ल कर लेना ज़रूरी हो जाएगा ताकि नमाज न छूटे। गुस्ल करना तो फ़र्ज़ हो जाता है, अगर हम बिस्तरी कर लेते हैं तो फिर गुस्ल करना वाजिब और फ़र्ज़ है, इसलिए फिर गुस्ल करके फिर नमाज़ पढ़ेंगे, दोनों की नमाज न छूटे, इसका ख्याल रखना अहम और बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रख दिए हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।